سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنی بڑی ہستی، میں جب ان کو پڑھ رہا تھا تو آپ یہ دیکھیے، ظاہر آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے تقاضا کی، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر ایک عجیب جاذبیت تھی۔ پہلے تو شخصیت کے بارے میں بتائیے، پھر خاندانی تعارف کی جب ہم بات کریں، یعنی آپ قرشی، مطلبی، ہاشمی، اس کے بارے میں بتائیے، آپ کے اجداد کے بارے میں، اور پھر وہ جو آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا تو آپ کی پیدائش سے پہلے بتائیے ذرا۔ جی بہت شکریہ۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے کیا پرکشش بنایا ہے۔ میں یوں عرض کروں گا کہ آپ چاروں فقہ جو اسلام کے اندر اور اہل سنت کے اندر معروف ہوئے، آپ اس کا سنگم ہیں۔ ہاں، بڑا حسین سنگم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے براہ راست شاگرد، بالکل ٹھیک۔ تو یوں فقہ مالکی آپ کے اندر جھلک رہی ہے، اور فقہ حنفی کا فیض یوں پہنچتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص امام حسن شیبانی، ان کے آپ شاگرد ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان کی شاگردی کا آپ خود اعتراف فرماتے ہیں، تو وہ فیض یوں پہنچتا ہے۔ پھر فقہ حنبلی، امام احمد بن حنبل، وہ آپ ہی کے شاگرد ہیں، گویا وہ سارا فیض آپ سے آگے جاری ہوتا ہے۔ اور فقہ شافعی، خود آپ اس کے بانی ہوئے، تو اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کی تاریخ کے اندر، علمی تاریخ کے اندر، فقہ کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور آپ اس کا سنگم ہیں۔ جہاں تک آپ کے نسب مبارک کا تعلق ہے اور آپ کے خاندانی تعارف کا تعلق ہے، آپ کا نسب مبارک حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا، اسی طرح، اور امام بہقی نے بیان فرمایا، حافظ ذہبی نے بیان فرمایا سیر اعلام النبلاء کے اندر، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی بیان فرمایا۔ کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے آپ کو نسب پاک بیان کیا، اور یہ نسب مبارک ان کی تائید سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، ابو عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف۔ تو آپ کو اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ آگے چل کے جڑ جانے کی یہ شان حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ قریشی ہوئے، مطلبی ہوئے، اور ہاشمی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی جو جسمانی اوصاف کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کا جو حسن مبارک ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان آپ کی رنگت گوری تھی، اور آپ بہت وجیح چہرے والے تھے، بال گھنگریالے تھے، ٹھیک، اور آپ کو اللہ رب العزت نے باروب شخصیت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اور چہرہ مبارک نور سے چمکتا تھا، اور داڑھی مبارک ایک قبضہ بھر تھی، اور بڑی باروب شخصیت کی آپ مالک تھے۔ بلکہ آپ کے اجداد میں حضرت شافع بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے جو ہے شکلاً بڑے مشابہ تھے۔ جی، اب اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے نسب مبارک میں آپ کے دادا کے دادا وہ شافعی ہیں، شافع ہیں، شافع، اسی وجہ سے آپ شافعی، اسی وجہ سے آپ شافعی ہیں۔ تو وہ صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت صائب وہ صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت صائب کے بارے میں کہ وہ بدر میں شریک تھے، اور وہ سافزر بدر میں کفار مکہ کی طرف سے شریک ہوئے، اور ان کی یعنی اہمیت دیکھی اپنے قبیلے کے اندر کہ بنو ہاشم کا علم ان کے ہاتھ میں تھا بدر کے اندر، اور آپ پھر قیدی ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو قیدی ہوئے تو آپ نے ایک بڑا تعجب والا عمل فرمایا کہ فدیہ دیا، اور فدیہ دے کر پھر مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ نے مسلمان ہی ہونا تھا تو پھر فدیہ دے کر کے مسلمان ہوئے، پھر مسلمان ہی ہو جاتے تو فدیہ تو معاف تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو مسلمانوں کی ایک جد و جہد ہے، سٹرگل ہے، جنگ ہے، اس کے قواعد اور ضوابط ہیں، فرمایا میں انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، دوسرے لفظوں میں اس میں بھی شریک ہونا چاہتا تھا۔ بات تو انہیں ان کے حق سے محروم، یعنی دوسرے کی جو ایفرٹ ہے اس کی قدر یہ نظر آ رہی ہے کہ انہیں ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر اسلام قبول فرمایا۔ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بیٹے حضرت شافع کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ چونکہ خود آقا علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے ظاہری صورت مبارکہ میں،
تو آقا علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا اور آپ کے بیٹے حضرت شافع کو دیکھا، کیا اچھا جملہ تو ہے، فرمایا کہ یہ آپ سے مشابہت رکھتے ہیں، اور بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے، سعادت مند بیٹا وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ مشابہت کیا رکھتا کہنے، ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے خاندانی تعارف اور پس منظر کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، پھر آپ کی والدہ آپ کی پرورش فرماتی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ، اور ان کا تعلق حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب مبارک سے ہوتا ہے، مولا کائنات سے جا کے وہ ملتا ہے، اس سبحان خاندان سے اللہ، ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے بلکہ آپ کے ولادت سے قبل خواب دیکھا تھا، ہاں وہ کیا بتائیے؟ خواب دیکھا کہ میں نے میرے اندر سے مشتری سیارہ وہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کر مصر میں گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کی تعبیر پوچھی آپ نے، تو تعبیر بتانے والوں نے، علماء نے انہیں بتایا کہ آپ کے بطن مبارک سے ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ جو مصر کو ٹھکانہ بنائے گا، اور وہیں سے چار دانگ عالم میں ان کا علمی فیضان جاری و ساری ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا کہ بالکل ایسا۔ دیکھیے 150 ہجری میں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو 150 ہجری وہ سن ہے کہ، اور وہ مفسرین نے لکھا، مورخین نے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس دن وصال ہوا، اسی دن امام شافعی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی سال ہے۔ تو گویا ایک چراغ پردہ فرما رہا ہے، اور دوسرا چراغ کیا دنیا کے اندر یعنی ایک تشریف لا چراغ رہا ہے۔ پردے میں جا رہا ہے، کیا اچھا جملہ ہے، سبحان اور ایک چراغ جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، آپ کی ولادت کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ غزہ اور ایک اسقلان آتا ہے، اور اس دونوں کی تطبیق یہ ہے، غزہ بھی ہے اور اسقلان بھی ہے، اور یہ فلسطین کے علاقے ہیں، تو وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں مورخین نے یہ لکھا کہ چونکہ وہ دونوں علاقے قریب قریب ہیں، اس لیے کبھی نسبت اس سپیسیفک علاقے کی طرف ہو گئی اور کبھی اس بڑے علاقے کی